الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، تیمم کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا کہ 3 طریقے ہیں کہ جو کبھی کبھار انسان پر جو ہے وہ واجب ہوتے ہیں. جیسے بعض صورتحال میں انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جس میں نہ انسان وضو کر سکتا ہے نہ ہی غسل کر سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں شریعت نے تیمم کا آپشن دیا ہے. اور جو ہے وہ عام صورتحال میں ظاہر سی بات ہے انسان کو وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے. اب تیمم کی جو عبادت ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہر صورت میں نہیں کی جا سکتی. ایسا نہیں ہے کہ انسان کبھی بھی نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرے اور مصلی عبادت پر آ جائے، بلکہ کچھ صورتحال تھی، 7 صورتیں تھیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کی گئی تھی کہ کیا کیا صورتحال ہے کہ اگر وہ موجود ہوں گی تو پھر انسان کو تیمم کرنا ہوگا. ان میں سے کوئی ایک بھی حاصل ہو جائے، بالفرض جو ہے وہ پانی تک رسائی نہ ہو، پانی نہ مل رہا ہو، یا حرج اور مشقت ہو، جسم پر کوئی ایسا زخم ہو جس کے لیے پانی جو ہے وہ مضر ہو، وقت تنگ ہو، یہ ساری کی ساری صورتحال آپ کی خدمت میں بیان کی تھی. آج جو ہے وہ مختصر سی 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. وہ باتیں کہ جن کا تیمم کرتے ہوئے دھیان نہیں رکھا جاتا، یعنی تیمم کرتے ہوئے غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی بتا سکتے ہیں کیا غلطیاں ہوتی ہیں عموماً؟ جیسے وضو کے باب میں آپ لوگوں نے مختلف غلطیاں بتائی تھی کہ بالفرض لوگ یہاں سے چہرہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ جو ہے وہ یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، سر کا مسا جو ہے وہ بالفرض گیلے بالوں پہ ہو جاتا ہے، تیل والی جو ہے وہ چیز پر ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وضو میں غلطیاں تھیں. اسی طریقے سے غسل میں کچھ غلطیاں ہیں، جیسے شاور میں غسل کر رہا ہے کوئی تو باہر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تیمم میں بھی کچھ غلطیاں ہیں. وہ کیا غلطیاں ہیں عموماً جو ہے وہ پیش آتی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا کیا اس کا؟ نہیں، کلین کا لفظ تو صحیح نہیں ہے. مٹی کے لیے مٹی کلین کہاں ہوتی ہے؟ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں مٹی پاک ہونی چاہیے، یہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. مٹی پاک ہونی چاہیے، صحیح ہے. اور اگر بالفرض نجس مٹی ہے تو اس پر تیمم نہیں ہوگا. یہ جو ہے وہ عموماً غلطی کی جاتی ہے کہ کہیں سے بھی جو ہے وہ مٹی اٹھا لی اور اس پر جو ہے وہ تیمم کرنا شروع کر دیا، بجائے اس کے جو ہے وہ یقین حاصل کیا جائے کہ یہ مٹی پاک ہے یا نہیں ہے، اسی پر جو ہے وہ تیمم کر لیا جاتا ہے. ایک اور کوئی دوبارہ کہیں؟ آپ ادھر ہیں، پہلے ادھر ہیں، آگے آؤ، آگے صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر بآواز اللہم صلی علی محمد. اب پہلے تیمم کر کے بتاؤ. صحیح ہے. اور چلے یہاں پر میں روک کر ایک اور غلطی بتاتا ہوں. بعض لوگ جو ہے وہ مٹی پر فقط اور فقط ہاتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ مارنا ہے، ٹھیک ہے. آگے سیستانی کے نزدیک اور دیگر فقہا کو جب آپ تمام تر فتاوے ملائیں گے نا تو بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ ہاتھ رکھنا بھی کافی ہے، ٹھیک ہے. شاید آگا سیستانی میں بھی اجازت مل جائے ہاتھ رکھنے کی، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ کچھ فقہا ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہاتھ رکھنا فقط اور فقط کافی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ مارنا ہے. ہاتھ مٹی پر جو ہے وہ ایک دفعہ آپ ہاتھ ماریں گے، ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے آپ جو ہے وہ 2 فٹ اوپر سے ہاتھ لے کر آئیں اور زور سے جو ہے وہ مارنا ہے. بس جس کو جو ہے وہ مارنا کہا جائے، اب ہلکا سا جو ہے وہ بس ماریں گے تو یہ کہا جائے کہ عرف عام میں کہا جائے، معاشرہ کہے کہ ہاں بھائی اس نے مارا ہے، ٹھیک ہے. تو احتیاط کا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ رکھنا کافی ہے اور کچھ فقہا کہتے ہیں کہ مارنا جو ہے وہ چاہیے، تو پھر احتیاط یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مارے مٹی پر ہاتھ، ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ دوسری غلطی جو ہے وہ کی جاتی ہے. پہلا، مٹی پاک ہونی چاہیے. دوسرا، ہاتھ جو ہے وہ مٹی پر مارنے رکھنے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی جی آگے تیمم کرے، بسم اللہ. ہاں اوکے. پھر زیادہ نہیں ہے ہاتھ پہ، کم مٹی ہے، پھر جھاڑ نہیں سکتے، پھر اور اتنا جھاڑ دے کہ ساری مٹی الگ ہو جائے؟ نہیں، صحیح ہے. معمولاً جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ جھاڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ نہیں جھاڑ سکتے، ٹھیک ہے. چلیں. اور پھر صحیح ہے بھی یہ صحیح ہے. ابھی بال بیچ میں آ سکتے ہیں؟ چلیں. بس ختم ہو گیا تیمم. کون اتفاق کرتا ہے ان سے کہ انہوں نے تیمم صحیح کیا ہے؟ آپ اتفاق نہیں کرتے؟ پھر آپ کر کے بتائیں. انہوں نے مارا تو صحیح دوبارہ، تیمم صحیح ہے. باقی دو صحیح ہے انہوں نے. اور کوئی؟ جی آگا صحیح کیا ہے. دوبارہ کر کے بتائیں ان کو، یہ مرجع وقت ہے بھائی. چہرے کا دوبارہ کر کے بتاؤ. بال ہٹائیں، پہلے بال ہٹائیں.
آج ہمیں تیمم کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فقط و فقط آپ کو غلطیاں بتائی جا رہی ہیں. انشاءاللہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جب موقع ملے گا تب بتائیں گے طریقہ مکمل. صحیح ہے. پھر صحیح. پھر چلے جی. مرجع لبن باشی جی صحیح ہے نہیں ہے؟ پھر آپ کر کے بتائیں صحیح والا. چلے بھائی، اب جو ہے وہ غلطیاں سنیں. پہلے سب سے پہلی غلطی میں نے بتایا کہ مٹی کہیں سے بھی اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ مٹی کے پاک اور نجس کا جو ہے وہ علم نہیں ہوتا. ویسے تو جس کے بارے میں علم نہیں ہے وہ مٹی پاک ہے، صحیح ہے، لیکن خیال رکھا جائے کہ جہاں سے مٹی حاصل کی جا رہی ہے وہ پاک مقام ہو، ٹھیک ہے. ایک غلطی. دوسری غلطی جو عموماً تیمم میں کی جاتی ہے وہ یہ کہ مٹی جہاں سے جا کر کہیں سے بھی اٹھا لیتے ہیں، صحیح ہے. مٹی جو ہے وہ غصبی نہیں ہونی چاہیے. پانی کا استعمال جب وضو کرتے ہیں تو پانی کا جو ہے وہ مالک راضی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. بالکل ویسے ہی جب مٹی حاصل کریں گے تو مٹی کا جو مالک ہے وہ بھی راضی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کہیں پر بھی بلڈنگ بنتے ہوئے دیکھی، کنسٹرکشن ہوتے ہوئے دیکھی، وہاں سے جا کر مٹی اٹھا کے لے کر آ گئے تو اس پر تیمم صحیح ہے کیا؟ غصبی ہے، ٹھیک ہے. مٹی جو ہے وہ یہ غصبی کہلائی جائے گی، یہ چوری کی کہلائی جائے گی، ٹھیک ہے. اس پر جو ہے وہ تیمم ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا، جا کر اگر بالفرض وہاں اجازت لے رہے ہیں تو اجازت کس سے لے رہے ہیں؟ مزدور سے جا کے اجازت لے رہے ہیں. مزدور کی اجازت قابل قبول ہے؟ نہیں، مزدور تو مالک ہی نہیں مٹی کا، تو مزدور سے اجازت لینے کا جو ہے وہ کیا تک بنتا ہے، ٹھیک ہے. یا بالفرض جو ہے وہ اب مجھے نہیں پتا یہاں پر یہ سسٹم ہے نہیں، ہمارے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیکیدار، صحیح ہے، جو پورا جو ہے وہ کام لے لیتا ہے، جس کو جو ہے وہ بالفرض ہم نے کہہ دیا بھائی یہ گھر بنانا ہے، اس کو دے دیا، اب وہ سارا مال وہ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کہا جائے گا کہ آیا یہ مالک ہے یا وہ مالک ہے، ٹھیک ہے، جس نے پیسے دیے، صحیح ہے. جو مالک ہے اس سے اجازت لینی پڑے گی. وہ ٹھیکیدار کی بھی جو ہے وہ بعض صورتوں میں اجازت قابل قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو جو تیمم میں دوسری مین غلطی کی جاتی ہے وہ یہ کہ مٹی وہاں سے حاصل کی جاتی ہے کہ جو غصبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چوری کی ہوتی ہے، جس کے استعمال سے جو ہے وہ مالک راضی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ بلے جو ہے وہ کہتے رہیں کہ مولانا صاحب ایک مٹھی تو لے کر آئے، اب ایک مٹھی سے تو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک مٹھی کا تو جو ہے وہ اجازت دے دے گا. نہیں، اطمینان جو ہے وہ ہونا ضروری ہے کہ اس کا مالک راضی ہوگا، ٹھیک ہے. یہ دوسری جو ہے وہ مین غلطی جو ہے وہ کی جاتی ہے تیمم میں، ٹھیک ہے. دو. تیسرا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بعض لوگ جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیتے فقط اور فقط ہاتھ مارنے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ آغا سیستانی کے نزدیک غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑا ہے، انشاءاللہ جب طریقہ بیان ہوگا تو اس میں بیان کریں گے، شاید ہاتھ رکھنا بھی کافی ہے، لیکن جو ہے وہ ابھی کنفرم نہیں ہے مجھے. لیکن جو ہے وہ دیگر مجتہدین جو ہے وہ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ مارنا ضروری ہے. تو احتیاط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ ماریں، ہاتھ رکھے نہیں، ٹھیک ہے. چوتھی غلطی، ہاتھ مکمل طور پر جھاڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا لگے کہ ہاتھ پر کچھ آیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ نہیں جھاڑنا ہے. پانچویں غلطی جو اہم غلطی ہے وہ یہ کہ تیمم کرتے وقت انگوٹھیاں نہیں اتارتے، ٹھیک ہے. یہ اتارنا ضروری ہے. صحیح ہے. وضو میں تو جو ہے وہ آپ نے پہن کے رکھی ہے، آپ نے جو ہے وہ انگوٹھی گھمائی، پانی پہنچ گیا، آپ کو یقین ہو گیا، ٹھیک ہے، چل جائے گا. تیمم میں یہ نہیں چلے گا. تیمم میں آپ کو انگوٹھیاں اتارنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے تیمم انجام دینا ہے. کوئی بھی ہاتھ پہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ انگوٹھی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہو گئی میرے خیال سے 5 غلطیاں. آگے اس کے بعد جیسے رفسان بھائی نے چہرے کا مسح کیا ہے تیمم میں، یہ غلط ہے. آج سے پہلے جس نے ایسے تیمم کیا سب کا تیمم باطل ہے، ٹھیک ہے. پہلے تو جو ہے وہ بال ہٹانے، صحیح ہے، یہ رکاوٹ درمیان میں نہیں آنی چاہیے. دوسری بات یہ جو انہوں نے یہ رائٹ پہ لے کے گئے اور لیفٹ پہ لے کے گئے، یہ آغا سیستانی اور آغا خوئی دونوں کے نزدیک باطل ہے، ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ بچپن میں مدرسے میں بھی ایسے ہی طریقہ سکھایا جاتا ہے. آغا سیستانی کی توضیح آپ اٹھائیں گے اور مسئلہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا شاید انہوں نے یہ لکھا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ دائیں طرف اور بائیں طرف کا جو انہوں نے لکھا ہے وہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دائیں طرف لے جائیں اور بائیں طرف لے جائیں، لیکن ایسا ہے نہیں. یہ مسئلہ غلط سمجھا جاتا ہے اور مدرسوں میں بچوں کو غلط پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ابتدا سے ہی، ٹھیک ہے. کیونکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب ہم مدرسے میں تھے تب بھی ایسے ہی تیمم کا طریقہ سکھایا گیا تھا. بعد میں جب حوزہ علمیہ میں آیا تو پتہ چلا کہ یہ تیمم کا طریقہ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے. آغا سیستانی نے اور آغا خوئی نے دونوں نے احتیاط واجب لگا کر باطل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ تیمم ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، دائیں بائیں والی کوئی کہانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ اہم غلطی ہے جو تیمم کرتے وقت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پکی بات ہے. تو یہ جو ہے وہ کچھ غلطیاں ہیں جو انسان تیمم کرتے وقت جو ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند. اللہم صلی علی محمد.